خون تو بنا کے دکھا. عاجز ہے دنیا خدا کے سامنے. یہ معصوم فرماتے ہیں پروردگار میرے پیدا ہونے سے پہلے تو نے مجھے نعمتیں دی, پیدا ہونے کے بعد بھی تو نے مجھے نعمتیں دی, اس کے بعد اس کی اپنے دین کو جانے کا نمائش کرنا دیا. پھر اللہ نے نعمتیں دینے کے بعد پھر جب انسان تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اللہ نے دین بھی بتا دیا, اس راستے پہ چلنا. یہ بھی تو نعمت ہے اس پر بات. اگر وہ جانور کی طرح میں چھوڑ دیتا نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ, لوگ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں, نہ حلال خوف خدا ہی نہ ہوتا لوگوں میں, لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں دینے کے بعد پھر دین جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی. اور پھر امام فرماتے ہیں اے اللہ تو نے انسان کو توفیق دی کہ وہ اپنا حق ادا کر سکے, اسے اپنی رسی سے باندھا اور اپنے گروہ میں قرار دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی ہدایت کی جانب ہدایت کی. اللہ نے یہ کہا جو میرے دوست ہیں تو ان سے دوستی رکھ, جو میرے دشمن ہیں تو ان سے دشمنی رکھ. پھر اسے دستور دیا لیکن اس نے عمل نہ کیا. اتنا کچھ اللہ نے دیا لیکن انسان مخالف ہو گیا خدا کا, اور اسے روکا لیکن انسان بولا رہا. اسے اپنے نافرمانی کرنے سے منع کیا لیکن اس نے تیری نافرمانی کی, اور جس کام سے اسے منع کیا اس نے وہی انجام دیا. یہ انسان ہے نہیں تو بتا انسان مجبور ہے, اختیار ہے. اللہ کہتا ہے یہ کام کرو, نہیں, اس کی مخالفت میں کام کرتا ہے. اگر مجبور ہوتا ہے انسان تو پھر اللہ کہتا ہے انسان نہیں کرتا. انسان پر اختیار بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے. مختلف دعاؤں میں امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ انسان کے سب تک اختیار ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے امر نہیں آنے کے بعد بھی ان کی نافرمانی کرنے پر قادر ہے اور گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. ہم قادر ہیں یا نہیں ہے, گناہ کر سکتے ہیں, کسی نے منع تو نہیں کیا, روکتا تو نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری آنکھوں کو بند کر دیتا ہے کہ نہیں ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے, ہماری نظر چھین لیں گے. دانے سے کہا نہیں دیکھو دیکھ لو, لیکن پھر یاد رکھنا ہماری بنائی آنکھوں سے گناہ کرو گے تو یہ ہماری بنائی ہوئی ہے, ہم نے تمہیں دی ہے, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. تم نے ہم سے یہ چیزیں خریدی نہیں ہے, یہ ہم نے تمہیں دی ہے, ہمارا لطف و کرم ہے تمہارے اوپر. اگر تم نے وہ غلط استعمال کیا تو پھر تم خائن ہو, ہماری دی ہوئی امانتوں میں تم خیانت کر رہے ہو. کل مجھ سے بڑے نے سوال کیا کہ آپ نے شکر گزاری کی. دیکھیں شکر کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, انسان شکر گزار بن جائے. شکر کیا کرنا ہے, تصویر کھانے ہیں, شکر اللہ شکر اللہ, یہ سجدے میں چلے جائیں پر شکر اللہ شکر اللہ, یہی شکر گزاری ہے. اللہ تو کہتا ہے میرا حق شکر ادا کرے, حق شکر ادا کرو. جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ آواز قدرت آئی, موسیٰ میری نعمتوں کا حق شکر ادا کرو, شکر و شکریہ کا حق جو ہے وہ ادا کرو. حضرت موسیٰ کہا کہ پروردگار میں عاجز ہوں, کمزور ہوں, میں تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا. کہا موسیٰ وہ کیوں؟ کہا پروردگار اگر میں تیری نعمتوں کا حق شکر ادا کرنا چاہوں, ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں نا, تیری تم مجھے بہت نعمتیں دی, اگر ایک کا بھی شکریہ ادا کروں نا, اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے تیری اور نعمتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے. شکریہ ادا کرو زبان سے تیرا شکریہ بولوں گا, زبان بھی تو تو نے دی ہے. آواز بلند ہوگی میرے جسم سے نکلے گی, آواز بھی تو نے دی ہے. میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کی طاقت استعمال کروں گا, طاقت بھی تو تو نے دی ہے. ایک نعمت کا شکر ادا کروں, تیری اس ایک نعمت شکر ادا کرنے کے لیے کئی نعمتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے. پروردگار میں عاجز ہوں, آواز قدرت ہے موسیٰ, جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پروردگار ہم کمزور ہیں, ہم تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے, ہم عاجز ہیں, ہم بہت ہی چھوٹے ہیں, پست ہیں, ہم تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے. موسیٰ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے بس وہ سمجھ لے کہ اسی نے میری نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر دیا. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا شکریہ کا حق کیا ہوتا ہے, ہم میں تو طاقت نہیں ہے. خدا کہہ رہے میری شکر میں نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر دے. مولا وہ کیسے ادا کیا جائے؟ امام نے فرمایا حق کے شکریہ, بہت آسان جملہ امام نے فرمایا, توجہ کیجیے گا. امام نے فرمایا حق کے شکریہ, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرو. یہ حق شکر ہے. آنکھ کا حق شکر کیا ہے, آنکھ کو حرام میں استعمال نہ کرو. ہاتھوں کا حق شکر کیا ہے, ہاتھوں سے گناہ نہ کرو. زبان کا حق شکر کیا ہے, زبان سے گناہ نہ کرو. فرمایا
جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو گناہ میں استعمال نہ کرو، بس تم یقین رکھو کہ تم نے خدا کی نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے اصل، اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ حق کے شکر کا معاملہ ہے اسے، اور قرآن نے گلا بھی کیا شکایت، وما قدر اللہ کا قدر، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے اللہ کی قدر کی نہیں۔ وہ خود خدا کا ہے، انسان کتنا نافرمان ہے، اللہ کی نعمتوں کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتنا کریم ہے، چاہے تو روک بھی سکتا ہے، لیکن وہ کریم ہے، انسان کو روکتا بھی نہیں ہے اور پھر سزا بھی جلدی نہیں دینا چاہے تو مجبور تو نہیں ہے، اس کے لیے پریشانی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنا کریم ہے، وہ راضی بھی جلدی ہو جاتا ہے اور سزا بھی جلدی نہیں دیتا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہم دھوکے میں نہ رہیں، دنیا میں دھوکے میں نہ آ جائے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے بااختیار بنا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں دعا نمبر کے نیچے صحیح کا سجادیہ کی دعا نمبر 52 میں آیا ہے، بارے اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں۔ کس طرح میں صبح و شام کرتا ہوں؟ یہ میرا عالم یہ ہوتا ہے، میری حالت یہ ہوتی ہے، میں صبح بھی کرتا ہوں شام بھی، لیکن میری حالت کیا ہے کہ اپنے اعمال کو کم تصور کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث ذلیل و خوار ہوں، میرے کردار میں مجھے ہلاک اور ہوائے نفس نے تنہا کر دیا ہے، اور خواہشات نے نیکی و سعادت سے بے بہرا کر دیا ہے۔ انسان کی خواہشات نے انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا دیا ہے، انسان کی خواہشات نے انسان کو انسانیت سے ہٹا دیا ہے۔ تو یعنی انسان کو اللہ نے بااختیار تو بنایا، لیکن بااختیاری ایسی نہ ہو کہ انسان پھر گناہوں کی طرف چلا جائے، رب کو بھول جائے۔ تو لہٰذا یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تو مجبور نہیں ہے، تو اپنے اختیار سے کمال کے راستوں بتائے گا، تاکہ تم محنت کر کے شیطان سے مقابلہ کر کے تجھے غصہ آ رہا ہے تو غصے کو پی جا، تب تو کمال کے راستوں اپنے اختیار سے مجبور نہیں ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے۔ اگر تو اپنی طاقت پہ اپنی فطرت پہ کھڑا ہو جائے تو شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ دوسرے اس موضوع میں جو ہے وہ انسان اپنے نفس کا اسیر ہے، انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے، انسان کا نفس اس کو برائی کرتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس پر میرا رب رحم کر دے۔ یہ اگر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو بھی اللہ کی وجہ سے بچ سکتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ اس میں مولا کی دعاؤں سے بھی کچھ بیان کیا گیا، لیکن ایک حدیث بہت ہی پیاری ہے جو اس میں یہاں ذکر نہیں ہے، بہت تفصیل کی گفتگو ہو جاتی یہاں لکھا نہیں ہے، وہ ہے رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا خدا رحمت نازل کرے، نبی فرمائے خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر من قدم خیرا، کہ جو انسان اپنے لیے خیر کو بھیجے، خود بھیجے، یہ نہیں مر جاؤں گا میری اولاد میرے لیے نیکی عمل کرے گی، وصیت کر رہا ہے میرے بعد یہ کروانا، میرے بعد میری نیکی پہنچانا، میرے بعد یہ غریبوں کی مدد کرنا، خود کر کے جاؤ گا۔ فرمایا خدا رحمت نازل کرے تو نیکی کے کام خود کر کے جائے، خود بھیج کے جائے اپنے لیے، نہ کہ پیچھے وصیت میری اولاد ہے میرے لیے کرے گی۔ آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، پیچھے اولاد ہے بڑی نیک ہے، میری نماز پڑھ کے میرے لیے بھجوائیں گے، پیچھے روزے نہیں رکھ رہے، کیا ہے اولاد بڑی نیک ہے، بھائی یہ بخشوائے گا مجھے، اللہ نے آپ پہ نماز واجب کی ہے، اللہ نے آپ پہ روزہ رکھا ہے، واجب کیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے نہ بھیجے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس شخص پہ کہ جو خیر کو اپنے لیے بھیجے، خود بھیجے اپنے ہاتھوں سے، اپنی جائیداد ہے نا دن رات اکٹھی کرتے ہیں، اولاد کو دے کر جا رہے ہیں تو کم از کم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ دے کر جائیں نا، تھوڑا اپنی زندگی میں پتہ ہے اپنی اولاد کو حصے دے کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ سارا کچھ اولاد کو دے دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، کہ اپنی زندگی میں کوئی مشکل پیش ہوتی ہے، نہیں دے اولاد کو ایسا نہیں کہ اولاد کو کچھ نہ دے، جو اولاد کو کچھ نہ دے سارا کار خیر میں دے دے اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، کیونکہ اسی حدیث میں نبی نے فرمایا انفقا قصدا، خدا کی راہ میں خرچ کرو تو درمیانے درجے میں خرچ کرو، کنجوس بھی نہ بنو اور اتنا بھی خرچ نہ کرو سارا کے پاس دے دو، خود بھوکے بیٹھے رہو، خود مر جاؤ بھوک کی وجہ سے، اولاد پریشان ہو جائے۔ ایک شخص نبی کے دور میں مرا، صحابی تھا نبی کا، نبی کو پتا چلا اس کے بچے بھوکے ہیں، کسی نے بتایا نبی کو پتا فلانا صحابی مر گیا اس کے بچے بھوکے، نبی نے فرمایا اس کو تو بہت کچھ مال و دولت تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، کہا نبی اللہ اس نے مرنے سے پہلے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، کہا بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کہا نہیں
نبی نے فرمایا مجھے پہلے بتاتے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں ایسی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاتا. کیوں؟ یہ اپنے بچوں کو محتاج کر کے گیا. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنی اولاد کے لیے حصہ رکھیں، لیکن سارا نہیں. اس میں سے کچھ یہ نہ کہ میری اولاد میرے بعد وصیت لکھ کے دے دے، میرے بعد مدرسہ بنوا دینا، مسجد بنوا دینا، مبارکہ دے دینا فلانے غریب. نہ اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جائے راہ خدا میں. صدقہ جاریہ ایسا کام کرے، مر بھی جائیں تو پیچھے ثواب، اور اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں. یہ اطمینان والی بات ہے، نبی نے فرمایا. اب جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی نے فرمایا خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو اپنے نفس کا اسیر نہ ہو، غلام نہ ہو اپنے نفس کا. نفس کہہ رہا ہے چھوڑو نماز، ٹھیک ہے چھوڑ دیا. نفس کہہ رہے گانے سنو، ٹھیک ہے سنیں گے. نفس کہہ رہے سود کھاؤ، ٹھیک ہے کھائیں گے. نفس کہہ رہا ہے آنکھوں سے حرام کرو، نامحرم کو دیکھو، دیکھ رہے ہیں. ہر جگہ نفس کی خواہشات. نفس کہہ رہا ہے ظلم کرو، دوسرے کا حق کھاؤ، ٹھیک ہے کھائیں گے. یعنی اپنے آپ کو نفس کا اسیر بنا دیا. تو نبی فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو اپنے نفس کا اسیر نہ ہو، اپنی خواہشات کا غلام نہ بن جائے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاکم نہ بنائے، اپنے خود کو اپنے نفس کے اوپر حاکم بنائے، اپنی عقل کو اپنے نفس کے اوپر حاکم بنائے. وہ نفس کے پیچھے نہ دوڑے، بلکہ نفس اس سے پوچھے. اگر اس کا نفس برائی کا حکم بھی دے تو وہ کنٹرول کرے اپنے اوپر، برائی نہ کرے. تو نبی خدا نے ایسے شخص پر رحمت کی بات کی. تو بہرحال یہ دوسرے میں یہ ہے کہ انسان عام طور پہ دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے نفس کا اسیر ہے. بہت سے لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. کبھی سمجھاؤ کسی کو ان کا اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ وہ بس اپنے نفس کے اسیر بن چکے ہیں. نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ قرآن اثر کرتا ہے. بس جو ان کا ساری زندگی نہ شریعت کے قریب گئے، نہ نماز، نہ روزہ، ساری زندگی گزر رہی ہے اپنے نفس کی اسیری میں، ساری زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے. ایسا انسان دنیا و آخرت میں ذلیل ہوگا کہ جو اپنے نفس کا اسیر بن جائے. اللہ نے عذاب پیدا کیا انسان اپنے آپ کے نفس کا غلام نہ بنے. نمبر 3 اس میں لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی خواہشات. میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس گھر بھی ہو، میرے پاس آج بڑا گھر ہوگا. ساری زندگی اسی میں لگے ہوئے کمانے میں، بڑا گھر بناؤ، بڑی گاڑی ہو. ساری زندگی لگا دی، پیسہ ویسا اپنا خرچ کر دیا، وہاں کے لیے، شہرت کے لیے اپنا پیسہ برباد کر دیا کہ میرا نام بنے. اب انہی چیزوں میں انسان ساری زندگی آرزوؤں میں، خواہشات میں زندگی گزارتا ہے. اب مولا علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں جو انسان کی آرزوئیں ہیں نا، امیدیں ہیں ساری زندگی، کہ جتنا خدا نے دیا اس کو کافی سمجھو اس کو بس. کیونکہ جو بندہ لمبی لمبی امیدیں رکھتے بیٹھا نا اس کو کبھی سکون نہیں آتا. رات کو سوئے گا تو بہت سوچے گا، پتہ نہیں کیسی یہ چیز میرے پاس آئے گی. گاڑی خریدنی ہے، بس یہ گاڑی خریدنی ہے، اب اس کو ادھار بھی لینا پڑے، 2 نمبریاں کرنی پڑے، یہ لینا ہے. گھر مجھے یہ خریدنا ہے، بڑا پیارا گھر ہے. وہ دن رات اس کے ذہن میں وہی یہ گھر ڈھونڈنا ہے. دن رات آرزوئیں، دن رات خواہشیں، یہ چیز مجھے مل جائے، چاہے دوسرے کا حق مار دوں، چاہے اسے قتل کرنا پڑے، ملے. یہ لمبی لمبی آرزوئیں، مولا فرماتے ہیں لمبی آرزو انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے. فرمایا پھر جب موت آ کر اس کی آرزو ختم کرے گی، ایسے اس کی آرزو میں ختم نہیں. یہ حرص جیسے انسان کا ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. لمبی آرزو. اور امیر المومنین نے یہ بھی فرمایا کہ جو بلاغہ میں لمبی آرزوئیں انسان کی، یہ جو لمبی آرزوئیں انسان کی، یہ انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے. اس لیے لمبی خواہش کی جو خدا نے دیا اس پہ راضی ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، قناعت کریں جو خدا نے دیا ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ لگا دے، ساری زندگی ان چیزوں میں لگے رہے، خواہشات میں یہ خواہش پوری، اس کے بعد اور دوسری خواہش ہے، پھر تیسری خواہش، ساری زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے. تو چند دن کی زندگی ہے، قناعت نہیں ہے، خدا کے دیے ہوئے پر انسان راضی نہیں ہے. حرص سے جو انسان کا ختم نہیں ہوتا. اور حرص تو اتنی بری چیز ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے، قبر تک پہنچ جائے، مرنے تک بغیر حرص انسان ختم نہیں ہوتا. ایک ہی چیز انسان کے حرص کو ختم کرتی ہے، وہ ہے قبر کی چار دیوار. قبر انسان کے حرص کو ختم کرے گی، اس کے علاوہ انسان کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا. حرص، یہ لمبی لمبی آرزوئیں، لمبی امیدیں، یہ انسان کو پست بنا دیتی ہیں. کیونکہ انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے، ذریعہ رسوا کرتا ہے. آج کل دیکھیں میں انفلسیئر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ نوکریاں لے، نہیں، ایک نوکری ہے اس سے بڑی کی لگے ہوئے ہیں، چاہے رشوت دیں، چاہے ناحق طریقے سے
40 ڈگریاں بنوا کے مجھے وہ والی چیز جتنی مجھے مل گئی اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا. آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ بڑے بڑے لوگ خوش شامل ہیں, بڑے بڑے سیاستدانوں کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں, میری نوکریاں, میرے بچوں کی نوکریاں, جتنی خدا نے تمہیں اگر دیا رزق تیرا گزارا ہو رہا ہے نا, بس خدا کا شکر ادا کرو. کسی کی خوشامد نہ کرو, کسی کے دروازے پہ نہ پڑے ہو. اللہ نے جو دیا اس پہ رہنا. لوگ زیادہ اچھا اتنا بھی ہوتا ہے کہ میری زندگی گزر جائے گی, لیکن نہیں, پھر بھی بڑے پیسے والی خوشامد کروں گا تاکہ کچھ اور تھوڑا مل جائے مجھے, یہ میرے اوپر راضی ہو جائے, سیاستدان راضی ہو جائے, فلانا راضی ہو جائے, MBA ساری زندگی برباد ہو گئی خوشامدیں کر کر کے ان کے دروازے پہ بیٹھ بیٹھ کے ساری زندگی. نہیں, اب اللہ نے عزت دی ہے, خدا کے سامنے جھک جاؤ نا. جو دینے کے بعد احسان بھی نہیں جھک جاتا ہے اس کے دروازے پہ جھک جائے. اس کا دروازہ دن رات ہر وقت کھلا ہے. جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں خدا کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہتا ہے, کبھی اس کا دروازہ بند نہیں ہے. انسان اب دیکھیے اسی میں مولا چوتھے امام یہ فرماتے ہیں نبی آدم نے, اے میرے مولا, اے مالک, یہ دعا کا جملہ ہے. ہم آپ خدا کی بارگاہ میں امام نے نہیں کہا سکھایا, تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں جو لمبی آرزوں اور بےہودہ کاموں میں مشغول ہو چکا ہوں, یہ بےہودہ کام, لمبی آرزو ہیں, آخرت کو بھلا دیا, دوسرے کے نہیں مجھے مل جائے یہ چیز, دوسرے منہ میں بھاگ جا رہا ہے تو چلا جائے, میری خواہش ہے مجھے مل جائے. دنیا تو اتنی ناانصاف ہو چکی ہے. دیکھیں کبھی کبھی راشن تقسیم ہو جاتے ہیں, کیسے لوگ لڑ رہے دھکے دیتے ہیں, اور ذریعہ اللہ سے دعا مانگے کہ خدا کبھی بھی محتاج نہ کرے. دیکھ رہے ہوتے ہیں جب گاڑی جا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر گندم رکھی ہے, بوریاں, چیز, کوئی بھی چیز ہو, ایسے لوگ پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے. انسان کتنا حرص والا ہے. اچھا مل بھی جائے پھر بھی کہتے ہیں ایک بوری کے لیے دوسری اور مل جائے, جس کے پاس اس کو دھکے دے گا پورے لے کی بات ہے. انسان کا یہ حرص ہے, انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. کیوں؟ زیادہ کی خواہش, یہ انسان کو ذلیل رسوا کر دیتی ہے. اللہ ہم نے دیکھتے ہو گیا, یعنی انسان حرص میں اتنا وہ ہے کہ گاڑیاں چل رہی اس کے پیچھے, عورتیں بھی بھاگ رہی اس کے پیچھے, عورت نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر دیا. حرص, یہ پیٹ, یہ چیز ہے. انسان ایسا نہ رہے اپنے پر خود بھوک برداشت کر لے, اور ہمیں اور آپ کے تو بھوک اور پیاس برداشت کرنا مشکل نہیں, دنیا برداشت نہیں کر سکے گی. لیکن جب ہمیں بھوک لگے, پیاس لگے دنیا میں, تو ہم کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں, ہمیں اپنی پیاس بھول جائے گی. تھوڑی دیر انسان عزت کرنے لگے, عزت نفس کو مجبور نہ کرے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر دروازوں پڑے ہیں, عزت کریں. لوگ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو آرزوؤں کو کم کرے, خواہشات کو کم کرے, کسی کے دروازے پہ, خدا کے دروازے پہ جھکے, مخلوق کے دروازے پہ نہ جھکے. دل میں لالچ لے کر کسی کو نہ ملنے جائے. کسی مومن کو مل رہا ہے, امیر کو جھکے مل رہا ہے, غریب کو تو ہاتھ ہی نہیں دیتا کہ اس کے پیسے کی وجہ سے, تاکہ وہاں سے کچھ مل جائے گا, بڑا ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے گا, تھوڑا دروازے بڑا ہو. نہیں, انسان اپنے آپ کی آرزوؤں کو تھوڑا کنٹرول کرے, اپنی خواہشات کو تھوڑا سنبھالے. اس کے بعد ہے انسان خود پسندی کا شکار ہے. میں انسان کے اندر ہوتی ہے نا, کسی کو اپنے شکل و صورت پہ ناز ہے, میں بہت خوبصورت ہوں. کسی کو اپنی دولت پہ ناز ہے, میرے پاس وہ تکبر آ گیا اس کے اندر. خود پسندی, جتنا خوبصورت میں اتنا کوئی نہیں, جتنی دولت میرے پاس ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے, جتنا میرا بڑا خاندان ہے اتنا تو کسی کا نہیں. میں تو خان ہوں, میں ملک ہوں, میں سید ہوں, دوسروں کو تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. جی میں تو وزیر اعظم ہوں, میں MBA MA ہوں, میں غلام ہوں, اب کسی کو کچھ نہیں سمجھنا. اللہ معاف کرے, ووٹ لینے آئے تو سائن کر کے اس کے بعد پہ دروازے بند ہیں, جب بن گئے تو ماشاء اللہ پہ دروازے بند ہو گئے. کال بھی کریں تو فون بھی نہیں اٹھائیں گے. یہ دنیا ہے, یہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ووٹوں سے اپنی اوقات لوگ بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو تکبر نہیں آنا چاہیے تھا, خود پسندی. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, روزہ رکھ لیا نا, شام کو بڑے مسجد میں کئی ساتھ میں بیٹھے ہوں گے, آج میں روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں, جس نے نہیں رکھا اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. کوئی بڑا نمازی ہے, پابند ہے, ایک دن نماز جائے تو اس کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھے گا. میں بڑا نمازی ہوں, میں خمس کا پابند ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے کبھی نماز بھائی کو نہیں چھوڑی, میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا. اب چلتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد پہ جملہ کہا تھا, داؤد
جو गुनाहगार हैं उनको खुशखबरी दे दे, और जो नेक और सच्चे हैं उनको डराओ, उनको खौफ दिला। हजरत दाऊद घबरा गए, परवरदिगार खुशखबरी तो नेकों को देनी चाहिए और डराना तो गुनाहगारों को चाहिए। परवरदिगार तू कह रहा है कि गुनाहगारों को खुशखबरी दे दूं, उनको खुश करूं, और गुनाहगारों जो नेक हैं उनको डराऊं। क्यों? ये क्या फलसफा है? हजरत दाऊद को समझ ना आया। आवाज कुदरत है, दाऊद जो गुनाहगार हैं उनको खुशखबरी दो कि तुमने गुनाह किए हैं, परेशान ना होना, मेरी रहमत के दरवाजे खुले। जब भी आला तौबा के दरवाजे खुले, कभी घबराना नहीं, खुश कर दो उनको ताकि वो जल्दी मेरे दरवाजे पे आ जाए। परवरदिगार नेकों को क्यों डराओ? गाँव को डराओ, नमाजें पढ़ के कहीं तकब्बुर में ना आ जाना, रोजे रख के कहीं ये ना कहना मैं तो जन्नत हकदार बन गया हूँ, जन्नत तो मुझे मिलनी चाहिए। क्यों? कभी मैं नमाज नहीं छोड़ी है, ये तो बेनमाज है, ये मर गया जहन्नम में जाएगा। हमने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी है। कभी अपनी नमाजों में तकब्बुर न करें। क्यों? इसलिए कि नमाजें तो हमने पढ़ ली, कबूल करना हमारा काम नहीं है, कबूल तो वो करेगा। कहा इनको डरा दे कि जिन अमाल पे तुम फख्र कर रहे हो, तकब्बुर कर रहे हो, इबादत करके मेरे सामने झुक झुक के चलो, अकड़ अकड़ के न चलना। अगर मैंने तेरी बातें कबूल न की तो क्या कर सकता है? लिहाजा नेकोकारों को डरा दे, इनको डरा के अपनी इबादत में फख्र न करें, मैं तो बड़ा आलिम हूँ, मैं फलाना हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करें। ये हुस्न खत्म होने पे देर नहीं लगेगी, ये दौलत खत्म होने पे देर नहीं लगेगी। ये जिस सेहत पे, मैं तो कभी मरीज नहीं हुआ होगी, वो मर्ज में पड़ा हो भाई, जिसने तुझे सेहत दी शुक्र अदा कर, चाहे तो एक लहजे में तुझे मरीज बना। यार किसी चीज में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। माल आ गया, दौलत आ गई, शुक्र है परवरदिगार, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं इन पैसों से तेरे गरीब लोगों की खिदमत करूं। मौला कहना फरमाते हैं, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा आ रहा है, मिसाल तौर पर मेरे घर का खर्चा 60,000 70,000 है और मेरे पास 80,000 आ गया, 60,000 मेरा खर्चा है महीने का, मेरे पास 80 आ गए। मौला फरमाते ये 20,000 तेरा नहीं है, अल्लाह ने तेरे हाथ में अमानत रख दी है, मुस्लिम को ढूंढ के दो। ऐसा नहीं है साथ वाले हमसाए, भाई की औलाद, बहन की औलाद, रिश्तेदारों की औलाद भूखी मर रही है, बैंक बैलेंस जमा करो, माशाल्लाह बहुत कुछ है, ठीक है। और भाई की औलाद के पास कपड़े नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना है। इंसान को तकब्बुर, खुद पसंदी से इंसान के अंदर तकब्बुर आता है, इंसान की इबादतें ज़ाया हो जाती हैं। मैं तो बड़ा आमिर हूँ, मैं खुला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, इन चीज़ों से इंसान को परहेज करना चाहिए। सरकश और तोयानी करने वाला इंसान सरकश है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है, लेकिन देखा जाए तो इंसान बेनियाज नहीं है, इंसान मुख्तार है हर चीज में। आंखें हैं ना, आंखें तो अल्लाह ने दी, अब इसमें भी मुख्तार, जब तक वो चाहेगा मैं देख, आंखें दिए मैं मुख्तार, आंख दिए मैं मुख्तार, ज़बान दिए मैं मुख्तार, जब वो चाहे ज़बान भी देता, आंख भी देता, पैर भी देता। परवरदिगार आलम जिसने मुझे नेमतें दी हैं, कि मेरे पास उतना तो कुछ है ही नहीं, हर चीज़ खुदा की है, ज़मीन भी खुदा की है, मेरा जिस्म भी खुदा का है, मेरा घर भी खुदा का है, मेरे पास कुछ भी है। अगर मैं पढ़ लिख के अपनी मेहनत करके मैं कहूँगी मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, नहीं, ये जो मैं जिस अक़ल पे फख्र कर रहा हूँ उसी ने दी है, ये सोच भी उसने दी है, ताकत भी उसने दी है, तो सब कुछ अल्लाह का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। इंसान फिर फिरौन न बन जाए, खुदा की नाफरमानी न करे, अल्लाह के अहकाम के सामने इंसान खड़े नहीं। तो लिहाजा इंसान की एक सिफत यह है कि इंसान सरकश है। उसके बाद इंसान की मासूम जो सिफत बनाते हैं वो ये है कि इंसान आफियत तलब है, इंसान अपने आप के लिए आसानियाँ चाहता है। अब कुरान ने भी इस सिफत की तरफ इंसान की इशारा की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमा है सूरह मारिज में, तर्जुमा ये आयत का कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब इसे आसाइश और आराम हासिल होता है तो बुखल करने लगता है, कंजूस हो जाता है। पहले बंदा बड़ा मुझे ये हो गया तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, फिर जब अल्लाह ने दे दिया फिर सारी चीज़ें खत्म, ठीक है, फिर वो इंसान बुखल में आ जाता है।
کچھ نہیں ہوتا تو پھر بڑا خدا کے قریب ہے، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوبارہ موقع فرماتے ہیں انسان عافیت کا۔ اسی بات کی طرف امام علیہ السلام اپنی دعا میں حقیقی عافیت کو بیان کرتے ہیں، جہاں صحت و تندرستی کو مرضی رب کے طور پر بیان کرتے ہوئے آپ محض دنیاوی عافیت کی دعا نہیں کرتے بلکہ آخرت کی عافیت کو بھی مختم کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، یعنی صرف دنیا کے لیے انسان عافیت نہ مانگے آسانی ہے، آخرت کے لیے آسانی مانگے۔ ہماری دن رات یہی ہوتی ہے، دنیا میں پیسے مل جائیں، اچھا گھر مل جائے، سکون کی زندگی، دن رات دنیا مانگتے ہیں۔ تو جہاں دنیا مانگ رہے ہیں آخرت کے لیے پروردگار میری موت کی منزل آسان کر دے، میری قبر کی منزل آسان کر دے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، میری وہ منزل آسان کر دے، پروردگار برزخ کا سفر آسان کر دے، آخرت کا سفر۔ یہ سارے بہت لمبا سفر ہے، چھوٹا سفر نہیں۔ معصومی کے سفر کو کر کے یاد کر کے روتے تھے، وہ تو نیک تھے، وہ تو اللہ کے معصوم لوگ تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں خوف کی، لیکن ہمیں تو ہے نا۔ جب وہ اللہ کی عظمتوں کو دیکھ کر ہوتے تھے تو ہم کیوں غافل ہو گئے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اب آئے جو امام علیہ السلام نے اس میں جملہ فرمایا، اے اللہ تیرے لیے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلے پر، اور اس بات پر کہ تم نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا، تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف دنیا کی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں سے معروم ہو جاؤں، اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیزوں کی وجہ سے خوش بختی اور سعادت حاصل کرتا ہے، یعنی میں دھوکہ کھا جاؤں، دنیا کی خوشیوں میں غرق ہو جاؤں اور دوسرا بندہ آخر کامیاب کرا دے۔ نہیں، جہاں دنیا میں مجھے کوئی خوشی مل رہی ہے، پروردگار مجھے اتنا نہ دنیا میں غرق کر دینا، اتنا نہ چھوڑ دینا مجھے کہ میں اپنی آخرت کو بھی بھول جاؤں۔ مولا فرماتے جتنی سکون دنیا کے لیے مانگتے ہو اتنا آخرت کے لیے بھی سکون مانگو، تو دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آدم پہلے انسان تھے، جب وہ دنیا سے گئے آج تک ان کا سفر ہے نہیں چل رہا، قیامت تک وہ قیامت دن اٹھے ہیں انسان۔ حضرت آدم سے لے کر پھر ہمارے آبا و اجداد دیکھنے جو مر گئے، ابھی اٹھے گے قیامت، سفر کتنا لمبا ہے، اور پھر ہم مریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہم تو قیامت کو اٹھیں گے نا، تو یہ سفر بہت لمبا ہے۔ دنیا کا سفر کم ہے، قبر کا سفر بہت لمبا ہے۔ ہم دنیا کے سفر کی تو فکر ہے ہمیں، صاف ستھرا گھر ہونا چاہیے، کیڑے مکوڑے نہ ہوں، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں تو وہاں کیا کریں گے؟ اس کو کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دنیا میں ہم اندھیرے میں نہیں گزار سکتے تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں دنیا کے لیے اپنے گھر کی ہم کتنی لائٹیں کتنی اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، کیا قبر کی روشنی کا انتظام کیا جہاں ہمیں قیامت تک رہنا ہے؟ دنیا ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر کھلا ہونا چاہیے، دم نہ کھلے ہمارا، قبر کو بہت پاتے ہیں نا، امام کی دعائیں پڑھیں نا، پڑھتے امام کی رو رو کا جملہ کہتے ہیں۔ میں پھر بھی عرض کروں، امام کو ان چیزوں سے خوف نہیں تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو ہے۔ امام رو رہے ہیں، پروردگار رو رو کر کہتے ہیں میں قبر کی تنگی کو رو رہا ہوں، کتنی تنگ ہے قبر، میں قبر کے اندھیرے کو رو رہا ہوں، قبر میں کتنا اندھیرا ہے، میں قبر کی تنہائی کو رو رہا ہوں، آج بغیر دوستوں کے وقت نہیں گزرتا ہے، تنہائی ڈر لگتا ہے تنہائی میں۔ آج صبح اعلان ہو جائے شام تک تنہائی ہے، قیامت تک اس تنہائی کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ کوئی ساتھی اپنے ساتھ لے کر جائے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ قبر میں کل یہ کوشچن بتایا، قبر میں جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ کام آئے گا، اس کے لیے تو کچھ کرے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو یہ قبر میں جو چیزیں کام آتی ہیں اس کے بارے میں سوچیں، وہ سفر لمبا ہے، دنیا میں تکلیفیں مل جائیں لیکن آخرت میں تکلیف نہ ملے، یہ سوچیں۔ دنیا کی اساسیں اکٹھی نہ کریں، آخرت کے لیے سوچیں، آخرت کے لیے کیا ہے۔ آج اگر میں سوچ رہا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کا حق کھاتا ہے، دنیا میں سکون ملے گا، لیکن سوچتا ہوں دنیا کا سکون تو ملے گا کسی حق کھا کے، لیکن آخرت کا سکون تو برباد ہو جائے گا۔ بس آخرت کے سکون کو دیکھتے ہوئے دنیا کی تکلیف برداشت کر لوں۔ میں خود بھوکا بیٹھا ہوں، اپنے دیکھا میرا ایک مومن بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، میں نے سوچا میں کھا لوں مجھے سکون مل جائے گا، لیکن اگر میں یہی کھانا اپنے مومن بھائی کو دے دوں سکون اس سے ملے گا۔ مجھے دنیا میں تھوڑی تکلیف ہوگی، بھوک لگے گی، لیکن اگر آج میں اسے کھلا دیا، اللہ کہتا ہے جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلائے گا میں آخرت میں اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا۔ آج یہاں پانی ملائے گا وہاں کوثر کا پانی ملے گا، مطلب کہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن آخرت کی جو ہے اس کے لیے آسان ہے۔ دنیا میں تکلیف ملے بے شک ملے، لیکن آخرت کے ساتھ ہوئے یہ لوگ کے ساتھ زندگی دنیا کی آسائشوں میں لگے رہے، پھر جب مر گئے تو قبر کے لیے نہ اندھیرے کا انتظام،
نہ قبر میں کوئی مددگار، تنہائی پریشانی پڑا، اولاد ہی چھوڑ جائے گی، وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اولاد چھوڑ جائے گی، دوست چھوڑ جائے گی، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، بیوی چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں انسان اکیلا ہوگا، انسان اور اس کا عمل اور کچھ نہیں۔ دنیا میں انسان ہے اور مال ہے، آخرت میں انسان ہے، قبر میں اور اس کے اعمال ہیں۔ اس لیے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا میں اتنا انسان اپنے آپ کو غرق نہ کرے۔ خدا خواہی انسان فطرتاً، انسان کی فطرت میں کہ اللہ انسان اپنے رب کی طرف جھکتا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی ہونا انسان خدا کو یاد کرتا ہے، یہ انسان بھی اپنے خدا کو بھولتا ہے، خدا سے محبت کی انسان کی فطرت ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تم فراموش نہ بن جانا، اپنے خدا کو بلانا نہیں، تمہاری تو فطرت میں اللہ نے خدا خواہی رکھی ہے۔ کبھی بھی کوئی مشکل ہو، کوئی چیز ہو تو اپنے رب کی بات کرو، اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ جب اللہ سے محبت کرو تو انسان کوشش کرے کہ اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ بہرحال یہ کوئی چیز ایسی تھی، دو قصے تھے اس درس کی، انسان کا تصور کیا ہے، انسان کیسے ہے۔ جلدی سے مجھے ایک شبہ ہے، ایک ضائع ہے، اس کو کسی پڑھتے ہیں، بہت معلوماتی چیز ہے، اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ صحیح سجادیہ میں امام علیہ السلام نے بالکل قرآن ہی کی طرح انسان کے مثبت اور منفی دونوں ہی پہلوؤں کو پیش کر کے اس بات کو بیان کرنا چاہا ہے کہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ انسان کی دو فطرتیں ہیں، ایک اچھی ایک بری۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس کی فطرت اس کی اچھائی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا نے اس کے اندر اچھا اور برا بننے کی استعداد ضرور رکھی ہے، اور اس کا اختیار خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھا بنتا ہے یا برا۔ بقول شہید مطہری علیہ رحمہ، شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مذمت اس سبب سے نہیں ہے کہ وہ دو فطرتوں کا حامل ہے، اچھائی بھی انسان کے اندر ہے، برائی یہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس کی ایک فطرت یہ ہے کہ ایک فطرت قابل تعریف اور دوسری قابل مذمت ہے، نہیں، یہ انسان کی نہیں ہے، بلکہ انسان کی تعریف اور تمجید کا راز اس کا خدا سے اتصال لگاؤ میں پوشیدہ ہے۔ اب اس کے جتنا انسان خدا سے جڑا ہے اتنا ہی اس کے وجود کے اندر خیر ہے، اور جتنا خدا سے دور ہے اتنا ہی برائیوں میں گھرا ہے، بالکل درخت کی ٹہنیوں اور شاخوں کی طرح۔ جب تک وہ اپنی جڑ سے جڑی ہیں ہری بھری رہیں گی، اور جب اس سے علیحدہ ہو جائیں گی تو سوکھ جائیں گی۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ایمان و عمل صالح بجا ہے انسان ہے۔ آپ دیکھیں جو انسان ہر وقت خدا سے رابطہ ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، معصومین سے کبھی تصور ہی نہیں گناہ، کیوں کبھی ایک لحظہ بھی خدا سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کیوں جب گناہ میں بیٹھتے ہیں خدا سے جدا ہو جاتے ہیں؟ گناہوں کی لذت ہمیں اللہ سے، اللہ کی خاطر اگر ہم اللہ کو ہم یہ ایمان رکھیں کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہا میں بیٹھا ہوں گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں ہے تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر پپا مل گیا موبائل میں بیٹھ کے جو دیکھیں ہماری مرضی ہے۔ اب میں نے ہینڈ فری لگا دیا، کسی کو کیا پتا میں گانے سن رہا ہوں، دوسرے کو پتا نہ چلے، اللہ تو سن رہا ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ بندے کوشش کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی چلنے دیا میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کر دیا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے آنکھوں کو۔ لہٰذا انسان اگر یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اور امیر المومنین جبرا فرمایا کہ تنہائی میں گناہ نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں گھر کے کونے میں اندر چھپ کے کمرے میں دروازہ بند کر کے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ڈرنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے جسے قیامت والے دن تمہارے گناہ پر پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی گواہ کی کہ بتاؤ اس نے گناہ کیا نہیں کیا، اللہ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک جملہ بہت پیارا مولا نے فرمایا کہ انسان گناہ پر قادر ہے نا، فرمایا انسان کے سامنے گناہ ہو، وہ گناہ پہ قدرت رکھتا ہو، طاقت ہو، اسے کوئی گناہ سے روکنے والا نہ ہو، گناہ کر سکتا ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وقت کا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خود مولا کائنات کا جملہ ہے، جو گناہ پہ قدرت رکھتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے، شراب سامنے پڑی ہے لیکن نہیں پی رہا خوف خدا کی وجہ سے، نامحرم کو دیکھ سکتا ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا۔ سنیں مولا کیا فرماتے ہیں، جو گناہ کر سکتا ہے لیکن
لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، اپنے آپ کو روک لے، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنے والا اس شہید سے افضل ہے جو خدا کی راہ میں قربان ہو جائے۔ خدا کی راہ میں تلوار سے مارا جائے، اس سے بھی بلند درجہ ہو سکتا ہے کسی کا، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خون دے دے، اللہ کے اس کا تو بڑا درجہ نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنا خون اپنی جان دے دے، مولا فرماتے ہیں اس سے افضل وہ ہے، اس شہید سے افضل وہ ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہو روک لے، تنہا بیٹھا ہوا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، میرا آقا امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان رکھے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے بات ظاہر میں نیک بنا ہوا ہے نا، گناہ نہیں کرتا، تنہائی یہ بیٹھے تب بھی گناہ نہیں کرتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ تنہائی اور ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ پر یہ انسان کی فطرت اس چیز میں بیان کی ہے کہ انسان کیسا ہے، اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستے بتا دیے ہیں، یہ اچھائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ ہے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ والا راستہ اختیار کرتا ہے یا شیطان والا راستہ اختیار کرتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے، بس یہ توجہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، نفس کو سنبھالیں گناہ کے وقت۔ رسول خدا نے جب حضرت ابوذر کو وصیت کی تھی، آخری بات جب رسول خدا نے وصیت کی تو فرمایا اے ابوذر جب بھی جہاں بھی ہونا یہ ایمان رکھنا، اپنے آپ کو ایسا مومن بناؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، چاہیے بلند بناؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، آپ کے سامنے کچھ کروں گا نہیں، کیوں؟ میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، ان کے سامنے برا نہیں کرنا۔ رسول خدا فرماتے ہیں پہلے اتنا اپنے کو بلند کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، حد لگا، جیسے مولا فرماتا ہے میں نے اپنے خدا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ منظر بہت بڑے، تو میں ابوذر اگر اس منظر پہ نہیں ہو تو پھر اتنا عقیدہ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ سوچے کہ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بیٹھے، یہ موبائل میں بہت برباد کرتی ہے ہماری نسلوں کو، نوجوانوں کو، اس موبائل میں بڑا سست بنا دیا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے اس درس کی، اس موبائل نے سست بنا دیا، گیموں میں وقت لگایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بےہودہ چیزیں آ رہی ہیں، ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا سے کیا، اب انہیں میں انسان لگا ہوا ہے ہر طرف۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو پڑھ کے آیا تھوڑا گیم پہ لگا دیا، موبائل دے دیے، بچے گیم کھیلتے ہیں، بچہ جو 2 گھنٹے گیم پہ لگا دے اس کی کیا صلاحیت ہے؟ نیک کام کے لیے اچھا نمازوں کے وقت گزر گئے، ہر کچھ ہو گیا، ان چیزوں میں برباد ہو گیا۔ حرام محبت کے اندر اپنی آنکھوں کو بچائیں، آنکھوں کو پاکیزہ رکھیں۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے تھوڑا دیکھا مجھے میرے وقت کی ایمان کی اجازت دے، آنکھوں سے حرام کرے گا تو ایمان کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ تو نور الہی ہے، اس لیے آنکھوں پہ پردہ کریں، ابھی آنکھوں کو حرام سے بچائیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا، یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو جملہ توجہ کے لیے معصوم بتاتے ہیں، جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا، یہ حرام دیکھتی ہے، جب مرضی آیا حرام دیکھا، فرمایا جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا اسے موت جلدی آئے گی، وہ جلدی مرے گا، ہو سکتا ہے جوانی میں مر جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو اسے، جس نے اپنی آنکھوں کو آزاد کر دیا، ہر حرام دیکھتی ہے آپ، تو ایسا بندہ جلدی موت کا شکار ہو جائے گا۔ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کو، انسان کے رزق کو ترک کرتا ہے، اس لیے ہم آپ یہ چاہیں کہ اللہ نے اختیار تو دیا ہے، ہاتھ تو نہیں پکڑے گا لیکن با اختیار بنایا، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، پھر ہم آپ کو چاہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب بھی گناہ زیادہ ہو جائیں، جب بھی خطائیں زیادہ ہو جائیں، دل تنگ ہو جائے نا، ایک نسخہ بنایا، جب دنیا سے دل تنگ ہو جائے، رشتہ داروں سے دل تنگ ہو جائے، دوستوں سے دل تنگ ہو جائے، یہ اصل چیزیں گناہوں کی جیسے ہی ہوتی ہیں۔ جب کہیں سے کوئی امید نہ ہو تو پھر اس وقت امام حسین کے دروازے پہ آیا کرو، یہاں بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام حسین پر گریا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی معافی چاہیے نا، اپنے گناہوں کی معافی، امام حسین کی بارگاہ میں گریا کرو، بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ مادنی ایک راوی ہے،
کہتے ہیں میں بہت عرصہ مدینے میں مولا علی کے گھر کے قریب رہا ہوں. یا مازنی ربرانی ہے کہتے ہیں میں بہت عرصہ مدینے میں علی کے گھر کے ساتھ تھا, ہمسایہ تھا, بہت لمبا عرصہ میں رہا. کہتے ہیں میرا گھر علی کے گھر کے ساتھ تھا, ایک ہی دیوار تھی. کہا مجھے معلوم تھا کہ علی کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں. کہا معلوم تھا علی کی بیٹی زینب بھی ہے, لیکن اتنی باپردہ تھی علی کی بیٹی. کہا اتنا عرصہ میں رہا لیکن نہ کبھی میں نے اس بیوی کی آواز سنی ہے, نہ کبھی اس کے قد پہ نظر پڑی. اتنی باپردہ بیویاں. یا مازنی کہتا ہے کہ جب بھی اپنے نانا کی زیارت کو جاتی تھی تو علی رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے تھے, اور وہ بھی وہ رات کہ جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا تھا. یا مازنی کہتا ہے کہ علی رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے تھے. کہا جب رات اندھیری ہو جاتی تھی تو علی کی بیٹیاں اپنے نانا کی قبر کی زیارت کو جاتی تھیں. کہا جب گھر سے نکلتی تھی تو انداز کیا تھا, علی آگے آگے ہوتے تھے. کہیں سے حسن ہے, کہیں سے حسین ہے, کہیں سے مولا عباس ہیں. کہا جب قبر رسول پہ علی پہنچتے تھے نا, کہتے تھے حسن ذرا رک جاؤ, اپنی بہنوں کو روکو. کہا علی جلدی سے دوڑ کر قبر رسول پر جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا دیتے تھے. امام حسن نے پوچھا بابا رات کا اندھیرا ہے, چراغ بجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں گے علی جیسا امام, بہادر امام رو کر جملہ کہتے ہیں حسن بیٹا میں جانتا ہوں رات کا اندھیرا ہے, لیکن میں علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹیوں کے قد پہ بھی پڑے. اللہ اکبر. یہ علی مولا کی غیرت تھی کہ علی کو اتنا برداشت بھی نہ تھا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ تو مدینہ ہے, آپ بھی ہیں, حسن حسین بھی ہے, عباس بھی ہے, مولا آپ سے اتنا برداشت نہیں ہوگا, لیکن مولا کربلا میں کیسے برداشت کیا ہوگا؟ وہ شب غریبہ کا منظر کہ جب بیویوں کے سروں پہ چادریں بھی نہ تھی, مولا وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ امام سجاد کے جملے فرماتے وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب میری پھوپھیوں کے سروں پر چادریں نہیں تھی, ظالموں کے ہاتھوں میں نیزے تھے, خیمے تک جلا دیے گئے. تاریخ کے جملے ہیں خیمے جل گئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب بیویاں خیموں سے باہر آئیں تو سروں میں خاک کربلا تھی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی, اللہ اکبر, یہ علی کی وہ باپردہ بیٹی ہے. ہمت دیکھیے جناب زینب کی, تاریخ حیران ہے کہ علی کی اس بیٹی کی ہمت کتنی ہے. سر پہ چادر نہیں ہے, خیمے جل گئے, کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے ہیں, خیمے جل گئے. ایک راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا 7 مرتبہ اس بیوی نے کوشش کی ہے کہ جلتے ہوئے خیمے میں جائے. کہا آگ اتنی تیز تھی, بیوی خیمے کے قریب جاتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. کہا میں نے سوچا اس بیوی کی وہ قیمتی چیز اندر رہ گئی ہوگی. کہا 7ویں مرتبہ وہ بیوی جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی. کہا جب وہ بیوی خیمے میں گئی تھی ہاتھ آزاد تھے, لیکن جب جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی اپنے بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھائے ہوئے تھی. کہا ایک مرتبہ مقتل کر رک کر کے کہا بھیا حسین تو اپنا اکبر اٹھا کے لایا تھا, میں تیرا سجاد بجا کے لائی ہوں. یہ علی کی بیٹی ہے جو اتنی ہمت ہے اس بیوی میں. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ایک منظر وہ بھی آئے جب حسین کے یتیموں کو بیوی نے ایک جگہ جمع کیا نا, یتیم بچے سارے ڈرے ہوئے بھوکے اور پیاسے بچے علی کی بیٹی نے ایک جگہ جمع کیا نا. رات کا اندھیرا تھا, پھر بیوی نے بھوکے ہوئے بچوں کو جب سلا دیا نا تو پھر بیوی نے پہرا دینا شروع کیا. وہ بھوکے بچے بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے جب آنکھیں لگ گئی نا تو بیوی نے پہرا دینا شروع کیا. پہرا دیتے دیتے کیا دیکھا, کوئی گھوڑا سوار ہے جو تیزی سے آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے. سنے کہ علی کی بیٹی نے روکا, گھوڑا سوار رک جا. یہ بچے بہت ڈرے ہوئے ہیں لیکن گھوڑا سوار نہ رکا. بیوی نے پھر آواز دی گھوڑا سوار رک جا, ہمارے پاس اب لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. اگر کچھ لوٹنا بھی چاہتا ہے تو دن کی روشنی میں آنا. تاریخ کہتی ہے دوسری مرتبہ بھی گھوڑا سوار نہ رکا. جب تیسری مرتبہ بیوی نے روکا نا اور گھوڑا سوار آگے مسلسل بڑھ رہا ہے تو تاریخ کہتی ہے شیر خدا کی بیٹی کو جلا لایا. فرمایا گھوڑا سوار تو یہ سمجھتا ہے میرا حسین نہیں رہا ہے, تو یہ سمجھتا ہے میرا عباس مارا گیا, میرا علی اکبر مارا گیا, تو یہ سمجھتا ہے اب میرا کوئی نہیں رہا. اگر تو نہ رکا, میں نے جب سے اپنے بابا
کہتے گھوڑا سوار قریب آیا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، رو کر کہا زینب نہ گھبرا، میں تیرا بابا علی نجف سے آ گیا، اے بیٹی میں نے نجف چھوڑ دیا، میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ جب یہ سننا تھا داری کہتے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی بی بی، رو کر کہا بابا اس وقت آئے جب میرا حسین مارا گیا، اے بابا اس وقت آئے جب میرا اکبر مارا گیا، اے بابا جب میں پکار رہی تھی اس وقت نہ آئے، اس وقت آئے جب ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، جب ہمارے خیمے جل گئے، اے بابا اب آئے ہو جب میرا حسین مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام علیہ یہ عبادت کی طرف سے بات ہم قبول کریں۔ پروردگار ہمیں ان قرآنی تعلیمات اور معصومین کے ان فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں معصومین کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین مریض ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن مومنین نے اس درس میں اس محفل میں انتظام کیا ہے تعاون کیا، سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین پریشانی مبتلا ہیں کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار جتنے مومنین اس محفل میں بیٹھے ہیں، جو ان کے دلوں میں دعائیں ہیں، دلوں کے رازوں سے باتیں تھے، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار جن مومنین کے لیے دعا سے دعا کی گئی ہے سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، علماء کرام مراد نظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو مرنے سے پہلے امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ کچھ مومنین کی دعا کے التماس کی گئی ہے، اکبر شاہ زوجہ علی اکبر شاہ، داد شاہ، حیدر شاہ، زوجہ حیدر شاہ، غلام ملیہ، ان لوگوں نے سب نے تعاون کیا۔ پروردگار سب کے معرض میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں پروردگار میں اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی زیارت سے ہمارے گناہ گار آنکھوں کو مشرف فرما۔ پروردگار کے واسطہ جو مومنین بے جرم اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، معشوق علی اور باقی جو بے جرم ملت جعفریہ کے بے جرم اسیر ہیں پروردگار انہیں کربلا کے اسیروں کا صدقہ انہیں رہائی عطا فرما۔ عبدالستار پاکستان مریض ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے مومنین حاضر ہیں سب میں ان کے گھروں میں جو مریض ہیں امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ سب کی عبادات نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ دعا کے اختتام سے پہلے آپ کی خدمت میں کرتے چلیں کہ پہلے یہ طے تھا کہ 7 درس ہو جائیں گے، 8ویں دن جو ہے وہ پیپر ہے، جمعرات آخری درس ہوگا، شب جمعہ آخری درس ہوگا، جمعے والا دن شام میں ہم نے پیپر کا تھا، لیکن اب تھوڑا انتظامیہ کی رائے یہ ہے کہ ہم امتحان جو ہے پیپر میں دینا چاہتے ہیں، تو جمعرات والا درس میں ختم ہوگا اس کے بعد ہو رہا ہے، ان 6 درس آپ پڑھنے میں 7ویں میں آپ آئیں گے، 7واں درس میں ختم ہوگا۔ جو حضرات امتحان میں شرکت کرنا چاہیں جی تھوڑا وقفہ ہوگا تاکہ جو حضرات نہیں دینا چاہیں وہ چلے جائیں گے، آدھا گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ادھر ہی پیپر دینا چاہیں گے، جو جمعرات والے دن اپنی تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ، اور اپنا نام بھی جلدی لکھوا دیں گے۔ جو حضرات یعنی شرکت کرنا چاہ رہے ہیں تو چاہیے کہ وہ آج اور کل میں اپنا نام
4 दर्स हो गए, बाकी 2 दर्स है, 5वां और 6वां दर्स है, 7वां होगा वो इम्तिहान में शामिल नहीं। 6 दर्स आपने पढ़ने, 6 में से सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको शिरकत करनी है तो जुमेरात वाले दिन आप तैयार हो गए, जो नाम लिखवाएंगे वो इसमें शामिल